الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس پر جمے رہے، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر، ایسے ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور نہ تو تم غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا کے اندر. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے استقامت کا ذکر کیا ہے. استقامت کا مطلب ہوتا ہے دین پر جم جانا، دین پر ثابت قدم رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. اور یہی اللہ رب العالمین کا ہم سے مطلوب ہے کہ انسان دین پر ثابت قدم رہے، دین پر جمع رہے. اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے ڈرا جاتا ہے اس طرح سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے ڈرا جاتا ہے اس طرح سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان ہر وقت سال کے 12 مہینے جو ہوتے ہیں اور جتنی بھی گھڑیاں ہوتی ہیں دنوں میں، ان تمام گھڑیوں میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا سے کما حقہ ڈرنے کا، جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہی تھی کہ اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، حیث ما کنت، کہیں بھی تم ہو، کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا آخر میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی دنیا سے جب جاؤ تو اسلام کی حالت میں جاؤ، ایمان کی حالت میں جاؤ. جب تمہارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے اللہ کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کرنی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے ہم سے، جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہ رہا ہے. رمضان المبارک جو آج کا ہمارا موضوع ہے
وہ یہ کہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کیسی ہو۔ تو یہ ہم جان لیں کہ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ ریفریشر کورس کی طرح ہے، جس کو عربی میں الدورۃ التدریبیہ بولتے ہیں اور اردو میں دورہ تدریبیہ بول دیتے ہیں۔ یعنی سال میں ایک مہینہ ہمیں مشق کرانے کے لیے آتا ہے کہ اس ایک مہینے میں ہماری مشق ہو جائے۔ اس لیے یہ مہینہ نہیں آتا ہے کہ صرف اسی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بلکہ یہ مہینہ سال بھر کی عبادت کی مشق کے لیے آتا ہے۔ یہ اس مہینے کا مطلب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کے وجود کا احساس بندے کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے، اور بھی بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود کا احساس اس کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ اور یہ احساس کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کا ذکر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن احادیث کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اندر مومنوں کو پورا موقع دیتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا، اور یہاں تک کہ وہ دشمن جو ازلی دشمن ہے انسان کا اور انسان کو ہر وقت برائی پر ابھارتا رہتا ہے، اور کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی سرکشی کا ذکر کیا ہے، اور اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی کہ اللہ تو ہم کو مہلت دے دے کہ میں تیرے بندے کو دنیا کے اندر بہکاتا رہوں، تیرے سیدھے راستے سے ہٹاتا رہوں، اور میں تیرے بندے کے دائیں طرف سے آؤں، بائیں طرف سے آؤں، اوپر سے آؤں، نیچے سے آؤں، ہر طرف سے اس کو شر میں گرفتار کرتا رہوں۔ اے اللہ تو ہم کو اس کا موقع دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا شیطان کو، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں تجھے موقع دیتا ہوں، جب تک بندے اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے تجھ کو میں نے موقع دیا، تو میرے بندوں کو بہکا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی شیطان کی غلامی نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے کہا کہ جا ٹھیک ہے تجھ کو مہلت میں دیے دیتا ہوں، لیکن میرے جو نیک بندے ہیں، میرے جو فرما بردار بندے ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو شیطان اتنا بڑا سرکش، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سلسلۃ الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پورا موقع فراہم کرتا ہے بندے کو کہ بندہ خوب مشق کر لے ایک مہینے میں اتنی مشق کر لے، اتنی مشق کر لے کہ باقی جو ایام ہیں رمضان المبارک کے اور آنے والے رمضان تک کے جو دن ہیں وہ پورے دن بندے کے عبادت میں گزریں۔ اتنی اچھی مشق کر لے بندہ، نہ کہ یہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو رمضان ہی میں یاد کیا جائے۔ ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کہتا ہے کہ موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے وہ کون سے کام ہیں کہ جن پر شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک سب سے اہم کام کیا ہے کہ
کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے باقی اوقات میں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کھانا پینا ہمارے لیے حلال، جائز انداز میں شہوت پوری کرنا ہمارے لیے حلال، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو باقی دنوں میں ہم دیکھیں کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ رمضان المبارک کا اہم مقصد ہے. روزہ اسی کو کہتے ہیں، سب سے پہلے بندہ روزہ اسی کو سمجھتا ہے کہ کھانا پینا روزے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، شہوت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو چیز حلال ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو باقی ایام میں ہم یہ کوشش کریں کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرائی ہیں، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، ان کو چھوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا. یہ ایک رمضان المبارک کے بعد کیا کریں، یہ جو ہمارا موضوع ہے. تو رمضان المبارک کے بعد یہ کریں کہ جو حلال چیزیں ہم نے چھوڑنا سیکھا ہے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، تو رمضان بتانے کے بعد، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمارے اندر حرام چیزوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا، یہ ہم دیکھیں. تو آج دیکھ لیجئے، بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ شراب نوشی کرنے والے اور ناجائز چیزوں کا استعمال کرنے والے، غلط چیزوں کو کھانے والے رمضان المبارک میں وہ بالکل شریف بن جاتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد یا 2-3 دن کے بعد وہ پھر سے ان چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کچھ نہیں سیکھا. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھا فارمولہ بیان کیا ہے، اور قرآن اور سنت کی باتوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ فارمولہ نکالا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کی عبادت ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ رمضان کے بعد کی زندگی دیکھے. اگر رمضان کے بعد وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، رمضان کے بعد بھی وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، رمضان کے بعد بھی وہ نوافل کی پابندی کر رہا ہے، رمضان کے بعد بھی وہ حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، رمضان کے بعد بھی اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، رمضان کے بعد بھی اس نے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا، رمضان کے بعد اس نے فضول گوئی اس نے چھوڑ دی، گالی گلوچ اگر اس نے چھوڑ دی، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ لے کہ رمضان کی عبادت ہماری قبول ہو گئی. اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے تو انسان سمجھ لے کہ ہم نے صرف جو ہے ایک فارمیلٹی ادا کی ہے، رمضان المبارک میں ایک بوجھ کو اتارا ہے اور اتار کے ہم فارغ ہو گئے ہیں. تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان 1 مہینہ یاد کر کے اس کے بعد اللہ کو بھول جائے. تو رمضان المبارک کے بعد کیا کریں، تو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہم یہ سیکھ لیں، ہم سیکھ لیں. اور اگر ہم نے یہ چیز نہیں سیکھی تو ہم نے رمضان المبارک سے ہم سمجھ لیں کوئی سبق ہم نے حاصل نہیں کیا. رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ کہ انسان کا نفع، انسان کا فائدہ سب کے لیے عام ہو، سب کے لیے عام ہو. خیر الناس من ينفع الناس، عربی کا مقولہ ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، وہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں عام ہو جایا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سخاوت کو صحابہ اکرام نے تشبیہ دی ہے کہ بالریح المرسلہ، کہ ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جایا کرتے تھے. یعنی جس طرح سے ہوا چلتی ہے تو کسی خاص انسان کو نہیں لگتی، بلکہ ہوا کا فائدہ عام ہوتا ہے، ہر انسان کو ہوا لگتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع بھی رمضان المبارک میں تمام لوگوں کے لیے عام ہو جایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع. تو ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک بتانے کے بعد ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے یا نہیں موجود ہے، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی باتوں سے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں، جیسا کہ نفع ہم رمضان المبارک میں پہنچایا کرتے تھے.
تو یہ رمضان المبارک کے بعد کرنے کا کام ہے کہ رمضان المبارک میں ہم سخاوت کا اظہار کرتے تھے، صدقۃ الفطر ہم نے ادا کیا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی صدقات ہم نے ادا کیے، تو یہ چیز برقرار ہے یا نہیں رمضان کے بعد، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام رمضان المبارک کے بعد کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جہالت کی بات کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو اصل روزہ کیا ہے کہ انسان دروغ گوئی، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، انسان فضول باتیں بکنا چھوڑ دے، انسان جہالت کی باتیں بکنا چھوڑ دے۔ تو یہ ہم نے 1 مہینے کیا، تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد یہ چیز ہمارے اندر باقی ہے یا نہیں باقی؟ کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم نے پھر سے جو ہے وہی سب شروع کر دیا، گالی وغیرہ ہم دینے لگے، اور گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے جنگ کرنا، اس سے لڑائی کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مومن کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کہ کوئی آپ لوہے کا اوزار اٹھا کر یا سریا وغیرہ اٹھا کر آپ اس کو دکھائیں کہ ابھی میں مار دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ جائے کہ آپ اس سے بڑی کوئی چیز اس کو دکھائیں۔ تو یہ اخلاق، آپ کے اخلاق سدھرے یا نہیں سدھرے، تو رمضان المبارک کے بعد کرنے کا بہت ہی اہم کام ہے کہ انسان جو ہے باقی دنوں میں اپنے اخلاق کو سدھار لے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جہالت کی بات چھوڑ دے، اور بھی جو چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہیں اور ایذا دیتی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا۔ تو یہ رمضان المبارک کا اہم پیغام ہے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیے قیام اللیل کی لوگ بہت پابندی کرتے ہیں، بہت پابندی کرتے ہیں، اور نہ جانے لوگ اس کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، حافظ میسر کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، فیکٹریوں میں نماز ہوتی ہے اور نہ جانے کہاں کہاں نماز ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ قیام اللیل یا صلاۃ تراویح اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیام کا مطلب تراویح کی نماز ادا کی، صلاۃ اللیل ادا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن لاکھ اس کی فضیلت ہے، لیکن فرض نماز سے زیادہ اہمیت نہیں ہے، فرض نماز سے زیادہ فضیلت اس کی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے قیام اللیل کی اس میں بہت پابندی کی، بہت اہمیت دی، تو اس کے بعد ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ عجیب حال مسلمانوں نے بنا رکھا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں بھر جایا کرتی تھی قیام اللیل میں، جگہ نہیں رہتی تھی مسجد میں۔ اس کے بعد رمضان گزرا، اب یہ حالت ہے، آپ دیکھ لیجئے بہت سی جگہوں پر کہ 5-7 لوگ فجر کی نماز میں 5-7 لوگ آ رہے ہیں، اس کے بعد ظہر میں تھوڑی سی تعداد بڑھتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت بیان کی ہے فرض نماز کی، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو۔ یعنی 5 نمازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں یا انسان کے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لہذا نمازیں جو ہوتی ہیں ان کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ان نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ قیام اللیل ہم نے ادا کرنا سیکھا رمضان المبارک میں، تو اس سے زیادہ رمضان المبارک کے بعد ہم نے فرض نماز کو اہمیت دی یا نہیں دی، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ بعض لوگوں کا معاملہ رمضان المبارک میں یہ رہتا تھا کہ جو جاگنے کی راتیں ہیں اس میں رات میں جاگے اور فجر کی نماز میں سو گئے،
تو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رات بھر وہ سوتے، صرف فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو رات بھر جاگنے کا ثواب عطا فرما دیتا، لیکن رات بھر جاگے اور فجر کی نماز چھوڑ دی تو رات بھر جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ بعض لوگوں کا معاملہ تھا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو اس کو رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، رات بھر جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرض نمازوں کی یہ اپنی بہت اہمیت ہے، اور بارہا آپ کے سامنے یہ موضوع بیان ہوتا رہتا ہے کہ فرض نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں جب ہم نفل نماز کی اتنی زیادہ پابندی کرتے تھے تو ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہم رمضان المبارک کے بعد فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ اور یہ بھی ہم اچھی طرح سے جان لیں کہ سینکڑوں رکعتیں ہم روزانہ نوافل ادا کریں، اور اگر فرض میں کوتاہی ہے ذرا بھی تو ان نوافل کا کوئی فائدہ، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرض چیزیں ہیں، ان کے ذریعے بندہ ہم سے قریب ہوتا ہے۔ اور اگر فرض چھوڑ کے کسی بھی ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہے تو وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فرائض کو گرا رہا ہے، فرائض کو منہدم کر رہا ہے اور اسلام کی بنیاد کو گرا رہا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد کو گرانے کے بعد پھر بعد کی چیزوں پر چاہے جتنا ہم عمل کریں، اللہ رب العالمین کو ان اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا فرض کی ادائیگی کے بعد ہی نوافل کی ادائیگی اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہوتی ہے۔ اور اگر فرض کی ادائیگی ہم نے نہیں کی اور اس کے بعد ہم سوچیں کہ ہمارا صدقہ قبول ہو جائے، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں نوافل، اور ہماری سنتیں قبول ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں رمضان المبارک کے بعد ان کی پابندی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کے بعد کرنے کا سب سے اہم کام ہے، سب سے اہم کام ہے۔ لہذا یہ بھی ہم کریں، اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ رمضان المبارک سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اصل میں اللہ رب العالمین کی جو منشا ہے وہ استقامت، ہم نے آپ کے سامنے استقامت کے تعلق سے آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر فرشتے نازل فرماتا ہے اور رحمت کے فرشتے نازل فرماتا ہے، اور وہ فرشتے بندوں کو سکون دلاتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بشارت ہے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخرت میں جب بندہ وہاں پر اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی یہ فرشتے کیا ہیں؟ بشارت دیں گے کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت سے تم خوش ہو جاؤ اور اس جنت کی خوشخبری تم قبول کر لو کہ جس جنت کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا، اب اللہ تعالیٰ تم کو وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور قبر کے اندر بھی اللہ رب العالمین صرف اور صرف جو دنیا کے اندر مستقیم تھے، جو دنیا کے اندر سیدھے تھے، اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی انہی کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اور قبر کے اندر، صرف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ بات ہم جان لیں۔ تو استقامت یہ اصل مطلوب ہے کہ کسی بات پر جم جانا، کسی چیز پر جم جانا۔ رمضان المبارک جو ریفریشر کورس ہے، الدورۃ التدریبیہ ہے، جو ہم سال بھر کی اس میں مشق کرتے ہیں، تو وہ مشق ہم نے کی اور اس سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو عمرو سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے بارے میں ہم کو ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک ایسی مضبوط مستحکم ٹھوس بات آپ ہم کو بتا دیجئے کہ اس کے بعد ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ان کو کیا صرف 2 کلمے ان سے کہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا قل، اے ابو عمرو کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ 2 باتیں اللہ کے نبی نے کہیں کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ، یہ 2 باتیں۔ تو یہ 2 باتیں بہت ہی اہم ہیں زندگی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قول فیصل ہے، یہ میں نے ایسی بات تم کو بتلا دی ہے کہ اس کے بعد تم کو کسی سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فیصل کے طور پہ جو بات ان کو بیان فرمائی وہ یہ کہ ایمان لانا اور اس کے بعد اس پر ڈٹ جانا۔ اور بھی آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو سمجھ لو کہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی ہے، سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا گیا ہے۔ یعنی جو اللہ کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے رہے، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ مانگا جائے تو اللہ سے مانگا جائے، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، اللہ رب العالمین کو ہر آن ہر وقت یاد رکھا جائے، اور کوئی بھی کام کیا جائے تو اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر مان کر کیا جائے، اور عبادت کے اندر احسان پیدا کیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، رمضان المبارک سے بھی ہم نے یہ سیکھا، اور بات کی زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، انسان کی زندگی میں احسان، اور رمضان المبارک میں بھی اگر ہماری زندگی میں احسان نہیں تھا تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسرے مقام پر، ایک اہم حدیث میں تیسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں احسان کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز پیدا ہو، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم جب رمضان المبارک میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بہت سی مسجدوں میں دیکھا کہ وہ بوجھ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے اندر احسان نہیں ہوتا ہے۔ بھائی رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پا رہے ہیں، سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ صحیح ڈھنگ سے نہیں کہہ پا رہے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، اور رکوع سے آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں کہ سجدے میں چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے اندر کہاں سے احسان ہے؟ ہم نے اپنی عبادت کے اندر احسان پیدا نہیں کیا، خوبصورتی پیدا نہیں کی، لہٰذا ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی اللہ رب العالمین کے یہاں؟ تو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر ثابت قدم رہیے، اس پر ڈٹے رہیے، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ تسلسل کے ساتھ مسلسل آپ اس کو کرتے رہیے، لگاتار اس کو کرتے رہیے، اس پر ڈٹے رہیے۔ اور اسی کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک نبی کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹ جاؤ، حکم دینے پر ڈٹ جاؤ اور نماز کی ادائیگی پر ڈٹ جاؤ، تبھی فائدہ ہے۔ اور پڑھ کر انسان اگر چھوڑ دے اور حکم دینے کے بعد انسان اگر چھوڑ دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے مطلوب یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرے، اور مرتے دم تک انسان اچھائی کا حکم دیتا رہے
اور برائیوں سے روکتا رہے، یہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہ رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر استقامت پیدا ہو گئی۔ اصل میں یہ جو باتیں ابھی تک بیان کی گئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو، ہم ان میں لاپرواہی کر سکتے تھے، ہم استقامت کو چھوڑ سکتے تھے، ہم اللہ کو بھول سکتے تھے۔ کس وقت؟ جب کہ ہم کو مرنا نہ ہوتا، ہم کو قبر میں جانا نہ ہوتا، اور ہماری زندگی صرف یہی زندگی ہوتی۔ یہ کافر کہا کرتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ہم کو کبھی اٹھایا نہیں جائے گا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مر کے گل کے سڑ جائیں گے مٹی میں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے قسم کھا لی سورہ قیامہ کے اندر کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم بندوں کے پوروں کو جمع کر دیں۔ یہ پور جو کسی کا ایک طرح نہیں ہوتا ہے، ہم انگوٹھا لگاتے ہیں تو ہمارا انگوٹھا کسی سے میچ نہیں کرتا ہے، دنیا میں جڑوا بھائی کے بھی انگوٹھے میچ نہیں کرتے ہیں، سب کے الگ الگ۔ جب اللہ رب العالمین ان پوروں کو جمع کر سکتا ہے، سب کے پور کو جمع کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے سراپا کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب پہلی مرتبہ، اللہ بعید بھی ہے کہ بغیر نمونے کے اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بدیع، اللہ کی ایک صفت ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور نمونہ سامنے ہونے کے باوجود بعد اللہ رب العالمین کو پیدا کرنا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم کو مرنا ہے، استقامت ہم چھوڑ سکتے تھے، اللہ کی عبادت ہم چھوڑ سکتے تھے، اللہ کو نظر انداز کر سکتے تھے، اللہ کو بھول سکتے تھے، کب؟ جب ہم کو مرنا نہ ہوتا۔ لہٰذا ہم کو مرنا ہے، اور سب سے بڑا مستقبل ہمارا مرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر فیوچر بنانے کے لیے کتنا پریشان رہتا ہے، حالانکہ فیوچر کی حد کیا ہے؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال، یہ ہمارے فیوچر کی حد ہے، اور اس کے بعد جو فیوچر شروع ہو رہا ہے کبھی نہیں ختم ہوگا، وہ مستقبل کبھی ختم ہوئے گا ہی نہیں۔ تو اس مستقبل کو بنانے کے لیے استقامت ضروری ہے، دین پر ڈٹنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیے، انسان اس دنیا کے اندر بڑے بڑے میڈل حاصل کرتا ہے، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، تو جو اس کو کورس دیا جاتا ہے، جو اس کا کورس متعین کیا جاتا ہے، اس کو گھول کر پی جاتا ہے، تب جا کر وہ کہیں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور وہ جو فیوچر کبھی لامحدود جو فیوچر ہے، مرنے کے بعد کا جو فیوچر ہے لامحدود، اس فیوچر کو کامیاب ہونے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے جو ہمیں کتاب دی وہ قرآن کریم ہے۔ اب اگر ہم اس قرآن کریم سے کوئی واسطہ نہ رکھیں اور ہم سوچیں کہ ہمارا وہ فیوچر بن جائے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ دنیاوی مثال سے بھی آپ سوچ لیں کہ ہم کوئی بھی کتاب جب ہمارا بچہ رٹ لیتا ہے، خوب پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ امتحان میں ٹاپ آتا ہے، ٹاپ کی لسٹ میں اس کا نام آتا ہے، تب جا کر۔ اور اللہ نے جو ہم کو کورس دیا ہے وہ قرآن کریم ہے اور احادیث رسول ہے، یہ کورس اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ جب ہم اس کو گھول کر پی جائیں اور بالکل ہم اس کو سمجھ جائیں، تب ہم سمجھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے اب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تب انسان یہ سمجھے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ سمجھتے ہیں قرآن کریم کو۔ ہم تو 45 منٹ میں تراویح ختم کر کے مطمئن ہیں۔ کیا پڑھا ہم نے؟ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے جو فرائض کے بارے میں جو احکام ہیں ان کو تک نہیں جانتے ہیں، ان تک کو نہیں جانتے ہیں، اور سوچتا یہ ہے انسان کہ اللہ رب العالمین ہم کو آخرت میں کامیاب بنا دے، تو اس کے کورس کو جب ہم نے مکمل نہیں کیا ہے، اس کے کورس کو جب ہم نے نہیں پڑھا ہے، اس کے کورس کو جب ہم نے نہیں سمجھا ہے، تو ہم کیا امید لگائیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین ہم کو بڑی بڑی چیزیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا کورس اس دنیا کے اندر مقرر کیا ہے اس کو ہم جانیں، اس کو ہم پڑھیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے بعض مساجد میں آج بھی یہ نظام ہے، اور بہت اچھا نظام ہے، کہ قرآن کریم سننے کے بعد قیام اللیل میں یا تراویح کی نماز میں قرآن کریم سننے کے بعد اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔
اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے کہ آج امام صاحب نے، حافظ صاحب نے کیا پڑھا اور اس میں کیا بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ رکے رہتے ہیں اس کو سننے کے لیے، ایسا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں کہ نہ تو قرآن کریم کا ترجمہ ہم کھول کر دیکھتے ہیں، نہ تو ہم کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو ایک تو ہم نے بیان کیا کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے ہم کو استقامت اختیار کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے کورس مقرر کیا ہے، اس کورس کو دنیا میں رہنے تک ہم کو مکمل کرنا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے، تب اللہ رب العالمین ہم کو آخرت میں کامیاب کرے گا اور وہاں پر اللہ رب العالمین ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تب ہم امید رکھیں، جیسا کہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ خوف اور لالچ کے درمیان مومن کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے اندر خوف بھی ہو، لالچ بھی ہو۔ خوف یہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں، اس لیے اور عمل کریں۔ لالچ اس بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال سے ہم کو ثواب عطا فرما دے، اللہ رب العالمین انہی اعمال سے ہم کو جنت عطا فرما دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو یہ سب ہم نے رمضان المبارک سے سیکھا ہے، لہذا بعد کی زندگی میں ہمارے اندر اس کا اثر ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اثر ہمارے اندر نہیں رہ پاتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف نظام بنائے ہوئے ہیں کہ ہم رمضان میں نماز کی پابندی کریں گے، بہت پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، بہت پابندی کے ساتھ وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی وہ پھر جو ہے فرائض کو ضائع کرنے لگتے ہیں، لہذا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو یہ ہم نے آج کے درس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم رمضان المبارک سے جو کچھ سبق حاصل کرتے ہیں وہ 11 مہینوں میں ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت کچھ بیان کیا ہے رمضان المبارک کے تعلق سے، اور اسی طرح سے ہماری زندگی کے تعلق سے، اور ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم ہم بہت پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہے رمضان المبارک کی وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا کرتے تھے، اس کا مذاکرہ کرایا کرتے تھے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت ہم رمضان المبارک میں کرتے تھے تو زیادہ کرتے تھے، لیکن باقی دنوں میں ہم بالکل چھوڑ دیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تلاوت کریں۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے، کیا فرمایا ہے، اور کیا ہم سے اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے وہ بھی سیکھا جائے اور وہ بھی سمجھا جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر رمضان المبارک کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام نیکیوں کو قبول عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔